ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، سخت سردی کے موسم میں اگر آپ لباس نہیں اوڑھیں تو صاف ظاہر ہے کہ اس سردی کی شدت کی وجہ سے آپ کے دانت بھی بجیں گے، آپ کو بخار بھی ہوگا، اور مسلسل آپ یہ بے احتیاطی کرتے رہے، اس سے کئی قسم کی امراض آپ کو لاحق ہوں گی، جس کے نتیجے میں ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ راہی ملک کے عدم ہو جائیں گے۔ یہ ضروری ہے کہ سردی ہے تو آپ کو لباس پہننا چاہیے۔ اگر آپ نے لباس نہ پہننا تو لا محالہ آپ کے اوپر سردی مسلط ہو جائے گی۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ اگر آپ خدا کا ذکر نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے آپ بے پرواہ رہتے ہیں، خدا کو یاد نہیں رکھتے، خدا کو یاد نہیں کرتے، تو جس طرح کپڑا نہ پہننے کی صورت میں سردی آپ پر مسلط ہو جاتی ہے، خدا کو یاد نہ کرنے کی صورت میں شیطان آپ کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ کر دے دیا ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں نقیض لہو شیطان ہم اس کے سر کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، بچ نہیں پاتا، وہ شیطان سے وہ پھر بچ نہیں پاتا، شیطان کے شر سے محفوظ نہیں رہتا۔ شیطان کے شر سے بچنے کی صرف ایک صورت ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اور ذکر کی یہ جو مختلف صورتیں اللہ کے رسول نے بتائی ہیں یہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں۔ ذکر تو دراصل یاد کو کہتے ہیں۔ آپ کو اللہ یاد رہے کہ آپ اللہ کے بندے، آپ اپنے چولہے پر بیٹھے ہوئے ہیں بھی تب بھی آپ کو یاد رہے کہ آپ خدا کے بندے، آپ عدالت کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی آپ کو یاد رہے کہ آپ خدا کے بندے، دوستوں کی محفل میں ہوں تب بھی آپ کو یاد رہے کہ آپ خدا کے بندے، دشمنوں کے نرغے میں کہیں پھنس جائیں تب بھی آپ کو یاد رہے کہ آپ خدا کے، ہر حال میں آپ کو یاد رہے کہ آپ خدا کے بندے ہیں۔ یہ دراصل ذکر تو یہ سودا لے رہے ہیں تب بھی آپ کو یاد رہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، سودا دے رہے ہیں تب بھی آپ کو یاد رہے کہ اگر میں نے کوئی گڑبڑ کی تو میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف کی بات ہے تب بھی آپ کو یاد رہے کہ خدا تو دیکھ رہا ہے نا، یہ معصوم ہے، کسی کے حق کو میں نے مارا اور کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، یہ کہاں لے جائیں گے درخواست لے کے؟ آپ کو یاد رہے کہ آپ خدا کے بندے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ اللہ کی یاد جو ہے یہ واحد ایک پناہ گاہ ہے جو شیطان کے شر سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ اگر یہ اٹھا لی جائے تو کوئی یہ کہے کہ میں اپنے بل بوتے پر شیطان سے بچ جاؤں گا، نہیں بچ سکتا، اس کے بس کا روگ ہی نہیں، کوئی ہو نہیں بچ سکتا۔ صرف اور صرف ایک صورت میں شیطان کے شر سے بچا جا سکتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نمازی لوگ شیطان کے شر سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ذکر کی ایک خوبصورت تعبیر اور خوبصورت تصویر اللہ کی نماز ہے۔ 5 مرتبہ جب آپ یہاں اکٹھے ہو کر اپنے خدا کو یاد کرتے ہیں تو دراصل اس احساس کو آپ تازہ کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں گے اس احساس کے ساتھ رہیں گے کہ آپ کا خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو فضول خرچ ولا تبذر تبذیرا، کل کے سبق میں آپ فضول خرچی نہیں کرنی۔ مال کے سلسلے میں دو تصورات ہیں، وہ یہی ہیں، ایک تو جائز، دوسرا مباح اور تیسرا ناجائز۔ ایک جائز ہے اس کے اوپر آپ نے خرچ کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک مباح ہے اس میں آپ خرچ کریں، اس کی آپ کو اجازت ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ دوسرا ناجائز ہے، ناجائز کاموں کے اوپر خرچ کرنا۔ ناجائز کاموں کے اوپر کوئی انسان ایک پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، ایک ٹیڈی پیسہ بھی خرچ کرتا ہے، اگرچہ ٹیڈی پیسے کا آج کل کوئی رواج نہیں ہے،
وہ بھی فضول خرچی کے ضمن میں چلے جاتا ہے۔ جائز کاموں میں بھی خرچ کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں آج مطالعے کے دوران ایک حدیث پڑھ رہا تھا، حیران ہو گیا کہ ایک شخص آیا اور اس سونے کے کنگن لے کر آیا غالباً، اور اس نے آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، یا رسول اللہ میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اس کنگن کو لے کر اس آدمی سے آپ نے کہا یہ کنگن مجھے دو۔ آپ نے اس کنگن کو لیا اور اس کنگن کو دیوار پر اتنے زور سے دے مارا کہ اگر اس کے سر پر لگتا تو شاید اس کا سر پھٹ جاتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ آ جاتے ہیں جذبات میں آ کر سارا کچھ لے کے آ جاتے ہیں، اور پھر جب سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے تو پھر بیچارے بیٹھ جاتے ہیں گھروں میں پریشان ہو کر، یہ میں نے کیا کیا ہے، پھر ان کا گھر کی روزی پر۔ ایک تصور یہ ہے۔ دوسرا تصور یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول فرمائے کسی کام کے سلسلے میں کہ یہاں خرچ کرو، تو پھر آپ کوئی چیز بھی گھر میں نہ رکھیں، کوئی چیز بھی گھر میں نہ رکھیں، تو یہ اللہ کے نزدیک محبوب بھی ہے اور اللہ کو مطلوب بھی ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ اس موقع پر جب عمر سوچ رہے تھے کہ آج تو میں کسی کو نہیں لے جانے دوں گا بازی، آج سب سے آگے میں رہوں گا، اور آپ نے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے، لیکن صدیق اکبر پورے گھر کا مال لے کر آ گئے۔ تو آج ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے، صدیق کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، عمر کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اب خرچ کرو، یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے، یہ خرچ کرنے کا موقع ہے، یہاں کوئی فضول خرچی نہیں ہے۔ جو آپ خرچ کریں گے اللہ کے ہاں وہ محفوظ و موجود ہے، اور اس وقت آپ کے کام ہوئے گا جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرآن نے یہ کہا ہے کہ ان المبذرین، یہ فضول خرچ لوگ جو ہیں، جو فضول خرچی کرتے ہیں، یعنی جائز کاموں میں جو فضول خرچی کا سب کو پتہ ہے جی فضول خرچی کیا ہے۔ جہاں 1 روپیہ خرچ کرنا ہے 10 روپے خرچ کر دیے جی، 1 روپے سے کام چل سکتا تھا وہاں 10 روپے کیوں خرچ کر دیے؟ اس کے پس پش جو ذہنیت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ذہنیت یہ ہوتی ہے یا زیادہ لذت پرستی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجھے لذت و لطف ملے، اس سے بھی زیادہ جو محرک اس کے پشت پر ہوتا ہے وہ ریاکاری ہوتی ہے۔ میرا اچھا گھر، میرا اچھا لباس، میری اچھی گاڑی ہیں جی، یہ ساری چیزیں میں نمایاں نظر آؤں، مجھے لوگ دیکھیں، لوگوں کے اوپر میرا روب ہو، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے گن گائیں، میرے تذکرے کریں، یہ چیز ہے، یہ ریاکاری۔ میرے عزیز دوستو، سچی بات یہ ہے کہ نیکیوں کو کھا جانے والا عمل ہے، برباد کر دینے والا عمل ہے۔ نمود و نمائش، اپنا نام، اپنی تصویر، اپنا سٹیٹس، اپنی بات، میری بات سنیں، یہ اس وقت معاشرہ اس کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں اس کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، بات بات پر تصویر ٹھک جا رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ کیا اس کی غرض و غایت ہوتی ہے کہ لوگ میرا نام، میرا مقام۔ تو ریاکاری کے محرکات میں ایک بہت بڑا محرک جو ہے یہ فضول خرچی کے محرکات میں ایک ریاکاری ہے۔ تو فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ شیطان کے بھائی ہیں۔ انسان روڑا اٹھاتا ہے، سر پر دے مارتا ہے، تو نے مجھے شیطان کا بھائی کہا ہے، کہتے ہیں نا، بڑی گالی ہے۔ لیکن اللہ کے قرآن نے کہا ہے محسوس نہ کریں، اگر آپ فضول خرچ ہیں تو آپ شیطان کے بھائی ہیں۔ ہم نے قرآن میں لکھ کر دے دیا ہے آپ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور پھر قان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان کا عذاب کیا ہے؟ شیطان کا عذاب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ ناشکرے کا کیا مراد ہے؟ یعنی یہ چیز آپ کو اللہ پاک نے ایک مثلا آپ بھوکے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو روٹی دی ہے، زبردست قسم کی روٹی دی، آپ نے اس روٹی کو کھایا نہیں، آپ نے اس روٹی کو پھینک دیا، تو کیا کہیں گے؟ یار بڑا ناشکرا آدمی ہے، یہ تو مر رہا تھا۔ پانی کا مسئلہ ہے، یعنی جو نعمتیں اللہ پاک نے آپ کو اپنی ضرورت کے لیے دی ہیں، آپ اس کو فضول خرچ کر رہے ہیں۔ تو شیطان کا یہی ناشکرا کا معنی یہی ہے کہ جو نعمتیں اللہ پاک نے آپ کو دی ہیں ان کو جائز مصرف پر خرچ کریں،
محتاط طریقے سے خرچ کریں، تو یہ جو ہے یہ مومن کا شیوا ہے۔ اگر اس کو بے دریغ اور بغیر سوچے سمجھے اپنی نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتا ہے تو یہ شیطانی عمل ہے، اس کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ والذین اذا انفقوا، اور وہ اللہ کے بندے جب خرچ کرتے ہیں تو لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور پھر کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما، وہ اس کے درمیان کا ایک راستہ ہے جو راستہ اعتدال کا راستہ ہے، اس کو اختیار کرتے ہیں اور ساری زندگی میں اسی راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزار دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سید